نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کل سیرو، کل کہہ دیجئے، سیرو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین، زمین میں، ثم پھر، انظرو تم دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ کل آپ پوچھیں، لمن کس کے لیے ہے، ما جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، کل آپ کہہ دیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لام زیر لی کے لیے، اللہ 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 کے لیے، کتبہ اسے لکھ دیا، اعلیٰ نفسی ہی اپنے نفس کے اوپر، اعلیٰ اوپر، نفس نفس یعنی اپنے اوپر، اپنی جان ہی اپنی، رحمہ رحمت کرنا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ ضرور بس ضرور جمع کرے گا تمہیں، لام ضرور کے معنوں میں آ رہا ہے اور نون مشدد بھی کس کے معنوں میں آ رہا ہے، ضرور، یعنی اس لفظ کے اوپر ڈبل مبالغہ ہے، یعنی ڈبل زور ہے، وہ ضرور بس ضرور جمع کرے گا کم تمہیں، الی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن، یا الی یوم القیامہ قیامت کی طرف، لا نہیں ریبہ کوئی شخص فی اس میں، الذین وہ لوگ جو خاسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، فہم تو وہی، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، ولا ہو اسی کے لیے ہے، ما جو سکنہ ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہوا اور وہ، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ کل آپ کہہ دیں، اغیرہ کیا سوائے اللہ اللہ تعالیٰ کے، اتخذو میں بناؤں، ولین کوئی دوست، فاتری پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض زمین کا، وہوا اور وہ، یطعم کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ کھلایا جاتا۔ کل آپ کہہ دیں، انی یقیناً مجھے، امرتو حکم دیا گیا ہے مجھے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من جو اسلم اسلام لائے، ولا تکونن اور آپ ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ کل آپ کہہ دیں، انی یقیناً میں، انا نی یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، انا نی یقیناً میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، یہ حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے، حمزہ زبر اخاف، یہ میں کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی علامت ہے، یہ حمزہ کس کی علامت ہے، میں کی بھی ہے اور مضارع کی علامت بتائی تھی نا، یا تا الف نون، یہ الف وول ہے، اخاف میں ڈرتا ہوں، میں کے معنی بھی دے رہا، اور اس کے ہم جو میننگ ہے یا تو پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کریں گے، میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نافرمانی کو، یہ تا کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی میں کے معنی میں دے رہا ہے، لیکن یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم العظیم بڑے دن کے، من جو کوئی، یصرف ہٹا دیا گیا، انہو اس سے، یومئذ اس دن، فقط تو یقیناً، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر، رحمہ اس نے رحم کیا، ہو اس پر، یہ رحمہ کے اندر ہی اس نے کا لفظ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضمیر جو ہے رحمہ کے اندر ہی ہے، ہو اس پر، وذالک اور یہی، الفوز کامیابی ہے، مبین واضح، وَإِنْ اور اگر، یمسس کا پہنچائے آپ کو، اللہ اللہ تعالیٰ، بضر کوئی نقصان، فلا تو نہیں، کاشفہ کوئی دور کرنے والا، لاہو اس کے لیے، الا مگر، ہوا وہی، اور ان اگر، یمسس کا وہ پہنچائے آپ کو، یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے، مسا پہنچائے کا آپ کو، یمسس کا وہ پہنچائے آپ کو، بخیر کوئی بھلائی، فہوا تو وہی، علیٰ اوپر، کلی ہر شیء چیز، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہوا اور وہ، القاہر غالب ہے، فوق اوپر، عباد ہی اپنے بندوں پر، عبد ان کی جمع ہے، ہی اپنے بندوں پر، وہوا اور وہ، الحکیم کمال حکمت والا ہے، الخبیر ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ کل آپ کہہ دیں، ایو کون سی، شیء چیز، اکبر سب سے بڑی ہے، شہادہ گواہی میں، کل آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان،
و اوہیا اور وحی کیا گیا ہے الیہ میری طرف ہذا یہ القرآن قرآن لانذرکم تاکہ وہ خبردار کروں تمہیں، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں. یہ بھی جو حمزہ جو آ رہا ہے نا انذرا، یہ بھی میں کے معنوں میں آ رہا ہے. کم تمہیں بھی ساتھ اس کے و من اور جن پر بلغا وہ یہ پہنچے اینک ہم الف کے اوپر جو پیش ہے نا وہ حمزہ ہے. جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے نا وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف کے اوپر زبر زیر پیش حمزہ کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. بلغا یہ پہنچے اینکم کیا یقیناً تم کیا انا یقیناً کم تم کیا یقیناً تم لا تشہدون یقیناً تم گواہی دیتے ہو. لام یقیناً تا تم شہادت دینا گواہی دینا. واو نون جمع کو یعنی تم سب گواہی دیتے ہو. انا واقعتاً یا یقیناً مع اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، مع ساتھ اللہ اللہ تعالیٰ کے، آلہتاً معبود ہے، اخرى دوسرے. کل آپ کہہ دے لا نہیں اشہدو میں گواہی دیتا. اشہدو میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ بھی میں کے معنوں میں آ رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. کل آپ کہہ دیں انما یقیناً ہوا وہ الہ معبود ہے واحد ایک ہی. و اننی اور بلا شبہ میں، و اور انا بلا شبہ نی میں، و اننی اور بلا شبہ میں بریئن بے تعلق ہوں. برات سے ہے نا یہ بری ذمہ ہو جانا، بے تعلق ہو جانا. مما اس سے جو تشرکون تم شریک بناتے ہو. الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو. یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے عرفہ پہچانا ہوں اس کو، وہ پہچانتے ہیں اس کو. کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ابناءہم اپنے بیٹوں کو. الذین جن لوگوں نے خاسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو. فہم تو وہی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. سیرو سین یا را، انظرو نون ذرا، عاقبت عین کعبہ، المکذبین کاف ذال با، لیجمعنکم نہیں حمزہ تو ہے ہی نہیں. ہاں جمع سے ہے نا، جمع کرنا. ریب کا ریب خاسرو خاسین را، انفسہم نون فا سین، یؤمنون حمزہ آمنہ سے ہے ٹھیک ہے. ساکنہ کا ساکنہ ہی ہے. سمیع علیم ولین یا فاتر یطعم طا عین میم، امرتو ہاں امرا سے امر حکم دینا. المشرکین جی اخاف خوف سے ہے نا، خا واو فا خوف سے، الف واو میں چینج ہو جائے گا. اسیتو عین صاد یا، یسرف صاد رافع، الفوز فا واو زا، المبین یمسس کا نہیں میم سین سین، کاف جو ہے نا وہ ضمیر ہے. بذرن ہاں کاشفہ، القاہر قافارہ، عبادہ الخبیر، شہادہ ہاں شہید ان کا بھی یہی ہے. لِأُنذِرَكُمْ نون ذال را، بالغا یہ
لا تشہدون، یہ بھی شین ہا ڈالا، اشہدو کا بھی یہی ہے، تشرکون، یعرفونہ، ہاں یعرفون کا بھی یہی ہے، یؤمنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم ارد گرد سے وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، لیکن پہلی پیورٹی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، کسی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر بھلائی پہنچانے کا ارادہ رکھ لے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، تیری دی ہوئی چیز کو عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ ہاں، یعنی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 18، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب بھی ہے، حاکم بھی ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں، لمبی ناک والوں کی جو ناک ہے وہ سر تسلیم خم ہو جاتی ہے، جھوٹے معبودوں کے چہرے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہر ایک کی پیشانی ہے، پیشانی کے بال، اور تمام مخلوق اس کے جلال اور جبروت کے آگے سرنگو ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ اس کے وسوسوں، اندرونی اندیشوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لیکن وہ تمام معاملوں کا جو فیصلہ ہے دانائی سے کرتا ہے، وہ انسان کو عقل سے سمجھنے اور فیصلے کرنے کی مہلت دیتا ہے، کامل اختیارات کے باوجود اسے فوراً نہیں پکڑتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے، ہر چیز کے مقام اور مناسبت سے خوب واقف ہے، وہ مستحق کو دیتا ہے، غیر مستحق کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر اور نواہی، ثواب و عقاب اور حکمت کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ نمبر 18 ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی قاہر سے مراد ہے کہ جو عزت دینے والا، ذلت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب بھی حاکم ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، لمبی ناک والوں کے بھی سر جو ہے تسلیم خم ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے، ہر چیز کے مقام اور مناسبت سے خوب واقف ہے، وہ مستحق کو دیتا ہے، غیر مستحق کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوامر اور نواہی، ثواب، عقاب، خلق و قدر میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، بلا شبہ ان سے بے تعلق ہو جو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی یہ تمام مشرک جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو بتا دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
جواب دہی کروا کے یہ اصل میں سب کو بتا دی گئی یہ بات کہ کل کہا گیا، کس کے لیے کہا گیا کل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ سنا دیا جائے، اسلام اور جاہلیت اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہا گیا کل ایو شیء اکبر شہادتاً کل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ پوچھے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بیان دے دیں ان کو، کیا بیان دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ یہ گواہی اصول عظیم توحید کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ خود سچائی کو بیان کرتا ہے، وہ سب سے بھلے فیصلے کرتا ہے۔ کل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قوم کے مابین دو قسم کی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، دوسرے قرآن حکیم کی گواہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رسول اور بندوں کے درمیان گواہ ہے کہ رسول برحق ہے، کتاب برحق ہے، سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن حکیم کی شکل میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی نہیں دے سکتے جو اس کا رسول نہ ہو۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور جن تک یہ پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ قرآن تمہارے فائدوں اور مصلحتوں کے لیے میری طرف وحی کیا تاکہ میں تمہیں اور جن تک یہ قیامت تک پہنچے گا انہیں برے انجام سے خبردار کر دوں۔ انذار یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرانا مقصود ہو اسے بیان کیا جائے۔ مقاتل کا قول ہے کہ جس کو جنوں اور انسانوں میں سے قرآن پہنچے وہ اس کے لیے نذیر ہے، کیونکہ نذیر کس کے لیے ہے قرآن پاک؟ یعنی سب کے لیے انذار ہے نا، اگر جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی انذار ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمیں بھی انذار کر رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حدود کو کراس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے گا۔ تو قرآن حکیم کیسے انسانوں پر حجت بناتا ہے کہ ہر وہ شخص جس تک قرآن کی تعلیمات پہنچ جائیں کسی ایسی زبان میں سمجھتا ہو جس میں قرآن حکیم کی تعلیم موجود ہو تو حجت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت لوگوں کے سامنے ثالث رکھ دیا۔ اب ان کے سامنے کیا راستہ ہے؟ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اگر وہ قرآن کی حقیقت سے واقف ہے تو تحقیق کرے کہ کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی راضی ہو جائے۔ اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں گواہی نہیں دیتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہہ دیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ اور یہ ان سے پوچھ کے مشرکوں سے تو خود کیا گواہی دینی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی تم نے گواہی کیا دینی ہے؟ اللہ کے حق میں گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ سوال کر کے کیا ثابت کیا گیا؟ کوئی گواہی نہیں دے سکتا، لہٰذا خود گواہی دے دو، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور شرک جس میں تم مبتلا ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، جیسا کہ وہ سورہ کافرون میں ہے نا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ قل انما هو الہ واحد، آپ کہتے ہیں وہ تو بس ایک معبود ہے، یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دو کہ وہ واحد ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد معبود ہے کیونکہ وہ ایک ہی رب ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بلا شبہ میں اس سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ کیا شریک بناتے تھے وہ لوگ؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ برات کا اظہار کر دیا گیا کہ تم برات کا اظہار کر دو کہ میں تو جو ہے خالص توحید پر کاربند ہوں، میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا۔ آیت نمبر 20 ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے. یعنی یہود و نصارہ جن کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، یعرفون، وہ اس کو ایسے پہچانتے. کس کو پہچانتے ہیں؟ ہاں، وہ توحید کو پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنے ہی بچے اگر کھڑے ہوں تو ہم اپنے بچوں کو فوراً ہی پہچان لیتے. تو اسی طرح یہود و نصارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے. خسارے میں کیا ڈالا انہوں نے؟ یعنی انہوں نے جنوں کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. تو جس ایمان اور توحید کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا انہوں نے اس سے وہ محروم رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے محروم رکھا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اس خسارے کی وجہ سے اب وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عظیم خسارے اور شر کو پہنچ گئے. الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.